ہیں۔ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ 26 لے کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکھنڈی مر جائیں گے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ قرآن برسوں سے اسی طرح محفوظ ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک جاہل بدتمیز قسم کا ایتھیسٹ اٹھا سوال کرتا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، کہا کہ کہتے قرآن کو اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، لے جا کر کے اس نے ہاتھ سے جلا دیا، کہا میں جلایا قرآن تو بچا نہیں۔ یہ ایسی ہی پاگل ہے جیسے نمرود نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا نمرود سے، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جیل سے 2 قیدیوں کو نکالا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو آزاد کیا، کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ ایسی پاگل ایتھیسٹ ہے۔ اس نے قرآن کو جلا کر کے یا ختم کر کے کہا کہ یہ کہاں بچ سکا۔ نادانو، قرآن کا مطلب یہ اوراق نہیں ہے، یہ فنا ہے، یہ چیزیں ورق جو ہے یہ دنیا کی بنی ہوئی ہے۔ ہم اس ریولیشن کو مانتے ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے، جو نفس مضمون ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ علم الہی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن میرے سینے میں ہے، ان کے سینے میں ہے، یا ورق پر ہے، یہ سب چیزیں جا سکتی ہیں، یہ چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن وہ ریولیشن، وہ نزول قرآن کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق ہم کہتے ہیں تم 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 جلا لو اوراق کو جلانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلا دیا، قرآن ختم ہو گیا۔ نہیں، قرآن کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ اپنے گھر دیکھ لیں، گھر نہیں بچا پا رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی محفوظ نہیں رہ گیا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے میرے عزیزو، برسوں سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن وہی آتھینٹک ہے یا نہیں۔ اس سے قبل بھی میں پہلی ہی تفسیر میں اس کو بتا دیا تھا، جب شروع کیے تھے ہم لوگ۔ یہ سوالات یہ ملحدین کی طرف سے آتے ہیں، بددین ایتھیسٹ جو ہیں، ناستک لوگ، وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ۔ ہم نے یہی کہا کہ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی دوسرا بھی قرآن تھا تو لا کے دکھا دو۔ 1400 سال سے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے لوگ؟ ایک ہی قرآن کیوں ہے پوری دنیا میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے؟ وہ کہیں کا بھی ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، افریقہ کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، کہیں پر بھی جاؤ قرآن آپ کو یہی ملنے والا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے، ہر فرقے میں قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے۔ شیعوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں، فرقے ہیں، سب کے پاس قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے۔ تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک، یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے، کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا۔ اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں۔ ہاں، خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے، بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے، الگ الگ ہے، ویدوں میں تبدیلیاں ہیں، پران میں تبدیلیاں ہیں، شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ترجمے 1000 ہو سکتے ہیں، تفسیریں 1000 ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا، قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے۔ اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں، 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہے۔ دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا۔
میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، تو 2012 وغیرہ میں ایک صاحب وہ پوچھنے لگے، وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو۔ میں نے کہا پیٹرول کیا، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتہ ہے نا، سمندر میں ہی ہوتی ہیں نا موتیاں۔ کہا ہاں ہے۔ کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ۔ کہا ہمارا کام نہیں ہے۔ کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے۔ کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء صالحین ہیں، جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے۔ ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے، وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، ہاں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لے آئے۔ ہاں کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں، سیپ لے لیں گے، موتیاں لانا اور وہ سب جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن، ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے پتہ نہیں، ابھی 72 تو بہت پہلے ہی ہو گئے جو جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آ ہی رہے ہیں، اس کی شاخیں پہ شاخیں ہو رہی ہے۔ اہل قرآن اور اللہ کی پناہ یہ اکثر جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں۔ ایک اسی طرح کا فرقہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ہر چیز کا واضح بیان کیا، تو اس آیت کی وجہ سے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی۔ وہ دنیا کو ایسا گمراہ کرتا ہے آدمی، ہاں بات کرنے نہیں دیتا علماء کو، لیکن وہ لوگوں پر اپنے لچھے دار باتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ کافی سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کیا حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو، کتا کھانا کیا ہے۔ اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ۔ نہیں تھا۔ کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، پھر اٹکل پچھو مارتے رہ جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا، معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے۔ آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے۔ کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں، ان کو حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی۔ اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا، جبرائیل امین لا کر کے دے دیے؟ کہاں سے آیا قرآن؟
اس کی آتھینٹسٹی چاہیے، تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں، صحابہ اکرام نے جمع کیا۔ اب صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا، یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا۔ اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو ڈائریکٹ چاہیے۔ اگر تم یہ صحابہ کرام اور یہ تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی۔ قرآن کو اگر تم حقانیت والا کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا۔ اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے انہیں سمجھایا ہے ویسے ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، تو عقل نہیں، گوگل نہیں، بلکہ فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں، صحابہ اکرام۔ ابھی لوگوں کو بڑا آسان ہے، آیت سمجھنا ہے گوگل کر دو، اور گوگل لا کر کے دیا، اور گوگل کتنی جگہ گلیوں میں پھنساتا ہے پتہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے جا کر کے نکڑ پہ لگا دیتا ہے۔ گوگل میپ والی آنٹی جو بولتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے کتنی مرتبہ تو ہم بھی دھوکے کھائیں۔ ہاں، ہم کو جو ہے دلی سے نکل کر کے گاڑی میں 6 لوگ تھے، میپ لگا کر کے چل رہے ہیں، میں کہا کہ مجھے پتہ ہے راستہ، ڈرائیور صاحب رامپور کے تھے، کہے کہ نہیں میپ سے چلیں گے، رات کے 2 بج چکے ہیں، میپ سے چلتے چلتے کچے راستے پر لے کے گئے۔ میں کہا بریلی کا راستہ اتنا کچا تو نہیں ہے، دلی ایئرپورٹ سے بریلی جانا ہے، کچے راستے پر لے جا کر ایک جگہ ڈیڈ اینڈ آ گیا، کچھ بھی نہیں، اور بیریکیٹنگ ڈال کر کے پولیس لوگ کھڑے ہیں، ٹارچ ہمارے اوپر مارنے لگے۔ کہا ادھر کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم بریلی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سب جیل ہے، یہاں کیسے آ گئے؟ رات کے 3 بجے۔ تو یہ ہے گوگل وہاں تک پہنچاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف جو ہے نا آیتوں کو گوگل کر کے وہیں تک جیل تک جانا چاہتے ہیں۔ صرف اس پر ڈیپینڈ مت رہو۔ ہاں، میں یہ نہیں اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آتھینٹک ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں علماء حق کی ضرورت ہوگی۔ آج جو فارورڈ ہو رہے ہیں نا سارے میسیجز، حدیث 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 کہہ کر وظیفے وظیفے وظیفے، اس کے لیے بھی کیا تمہارے پاس اتنی عقل ہے کہ حقیقت میں یہ بخاری کی حدیث ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ تمہیں؟ یہ مسلم شریف کا اس میں ریفرنس دے دیا، کیسے پتہ تمہیں؟ ایک بات یاد رکھو، قیامت تک جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے لیکن علماء صالحین جو اصول جانتے ہیں ان کے محتاج ہی رہیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء اس زمین پر نہ ہوں تو انسان سب جانور ہیں، وہ صرف جانوروں کی طرح گھومتے رہ جائیں گے۔ آپ کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ انٹرنیٹ سے نہیں معلوم پڑے گا، پھر تمہیں کسی کے ہاں جا کر کے سمجھنا ہی ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے اور بد دین اور گمراہوں کی صحبت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو اہل قرآن جو نیچری فرقہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے، جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، شیطان کا انکار کر دیا، اور جنت کا، دوزخ کا، حساب کا، کتاب کا، سب چیزوں کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جو چیز نہیں دکھتی وہ ہوتی نہیں ہے، جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ ہوتی نہیں، وہ جتنی دکھتی ہے اتنی ہی وہ مانتے ہیں، جتنی وہ دکھتی ہے ان کو اتنی مانتے ہیں۔ 9 مہینے تک اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی نہیں مانتے، جب تک آیا نہیں دنیا میں تب تک بچہ ہے نہیں۔ ہاں، دکھنے والی چیز ہی ان کو یقین کرنا۔ اور دوسری ایک عجیب سی بات ہے، جتنی چیزیں دکھتی اسی پر ایمان لاتے ہو، اسی کو سمجھتے ہو، پھر یہ بھی کہتے ہو کہ گیلیکسی میں جو ہے اتنے سٹارز ہیں، کیا کیا ہیں اس میں، بہت سارے یہ ستارے گناتے سیارے ہیں۔ ہاں، اور پھر ان کے سولار سسٹم کے جو سٹارز ہیں وہ کہاں سے انہوں نے لا کے دکھایا؟ کیا ہر آدمی دیکھ رہا؟ آپ نے دیکھا یورینس، نیپچون، پلوٹو، یہ سب پتہ ہے نا سب آپ لوگوں کو؟ آپ جا کے دیکھ کے آئیں سولار سسٹم میں جو ستارے سائنس دکھا، دیکھ کر کیا ہے؟ نہیں، لیکن سب مان رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ سائنسدانوں نے کہا۔ سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ سولار سسٹم میں یورینس بھی ہے، نیپچون بھی ہے، پلوٹو بھی ہے، فلاں فلاں سٹارز ہیں، آپ آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں۔ اور یہ تو اتنا یقین ہے کہ چاند میں جا کر کے آ گئے، وہ بھی مان رہے ہیں۔
چاند کی ساری چیزیں مان لیے، تم دنیا کو سائنسدانوں کے کہنے پر مان سکتے ہو، ہم اللہ کے حبیب کے کہنے پر جنت و دوزخ کیوں نہیں مانیں گے؟ یقیناً اس رسول نے ہمیں خبر دیا ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان لانے والی جماعت میں ہی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب